بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب سے متعلق ہماری معروضات چل رہی تھیں، جہاں ان کی اور بہت ساری ذمہ داریوں کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اسی سلسلے میں چندے کی حیثیت سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ چندے کی حیثیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے عرض کر دی ہیں۔ آج ہم مزید اسی سلسلے میں ہماری بات چیت ہوگی۔ دیکھیے، یہ محتمم صاحب کی بہت اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو مدرسے میں چندہ آیا کرتا ہے وہ بطور امانت اور بطور وکالت اس کی ادائیگی محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ چندے کی حیثیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ چندہ واقعتاً ایک بہت عظیم اور بہت اہم کام کا، جو کہ علمی اور عملی کام ہے، تعلیم اور تعلم اور انسان کی تربیت، یہ جو بڑا ایک عظیم الشان کام ہے، اس کے لیے ایک سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ بذات خود یہ چندہ مقصود نہیں۔ یہ ایک بہت اہم ترین پوائنٹ ہے اور نقطہ ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو بطور وسیلہ، سبب، ذریعہ اسی طور پر اس کو ہم رکھیں گے اور اس کی حیثیت کو پہچانیں گے تو تمام کے تمام فکرات سے ہم دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جو بھی ہمارے لیے ذریعہ ہوا کرتا ہے اور جو بھی ہمارے لیے وسیلہ ہوا کرتا ہے اور جو بھی سبب ہوا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بذات خود وہ خود ایک کوئی چیز مقصود نہیں ہوا کرتی۔ اس کو بحیثیت وسیلہ، سبب اور ذریعے کے ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال ہے کہ اگر ہم نے اپنے کام کاج کے سلسلے میں کسی دکان پہ جانا ہے، کسی مارکیٹ میں جانا ہے، کسی بازار میں جانا ہے، تو جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سواری ہوگی جس کو ہم ذریعے کے طور پر استعمال کریں گے، اور وہ ایک ذریعہ ہوگی اور ایک سبب کے طور پر ہوگا اور اس کے علاوہ ایک وسیلہ ہوگا۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ سواری نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ وہاں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ وہ ہمارے پہنچ سے باہر ہے اور پیدل کا کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم پیدل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا اب ضروری ہے کہ کسی نہ کسی سواری کا انتخاب کیا جائے۔ اگر ہمارے پاس بائک، موٹر سائیکل ہے، کوئی کار ہے، کوئی تانگا ہے اور قسم کی اور سواریاں ہیں، تو اس کو ہم نے بطور وسیلہ اور بطور ذریعے کے اس کو ہم اختیار کریں گے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ بازار ہے اور وہاں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم وسیلہ اور ذریعے کو ہی مقصود سمجھ لیں اور موٹر سائیکل پر ہی اور اپنی سواری پر ہی بیٹھے رہیں اور اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں اور چلتے چلتے اور جب وہاں پہنچ جائیں اور اپنے مقصود کو تو حاصل نہ کریں اور بلکہ اسی پر ہی بیٹھے رہیں اور اسی سے ہی ہم اسی پر بیٹھے رہیں اور اسی سے ہی لطف اندوز ہوتے رہیں، یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا۔ اس کو بذریعہ اور بطور وسیلہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی اس کو مقصود نہیں سمجھتا۔ تو یہ چندہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں، اخراجات انسان کے کبھی بھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ انسان اپنے اخراجات کے اندر سوچ و بچار کرتا ہے کہ کیا ہماری ضروریات ہیں اور ان کو مختصر اور متوسط اور قناعت کے ساتھ ہم کیا ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔
اس سلسلے میں یہ چونکہ ہمارے لیے مقصود نہیں ہے، تو لہٰذا ان ضروریات جو ہماری اس چندے سے پوری ہوتی ہیں وہ ہمارا مقصود ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے چندے کو ایک سبب کے طور پر اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو سبب کے طور پر ہی اختیار کریں گے تو افراط و تفریط سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم اس کو مقصود بنا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ مقصود ہی بن جائے گا۔ اور آج کل عمومی طور سے، عام طور سے جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں، جو ہمارے دینی ادارے کے جو ذمہ داران حضرات ہیں، وہ اس کو وسیلے کے طور پر استعمال نہیں کرتے، ذریعے کے طور پر اس کو نہیں چاہتے، بلکہ اس کو بذات خود انہوں نے اس کو مقصود بنا لیا ہے۔ جب بذات خود مقصود بنا لیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور ایک بہت بڑا ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، کہ جس کو آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ اور سبب ہے کہ جو ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دینی اداروں کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر قرآن مجید، نفس سے قرآن مجید، یعنی جس میں تفسیر داخل نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کا ترجمہ، حدیث پاک، عقائد، کلام، اور اس کے علاوہ صرف اور نحو، علم معانی، علم بدیع اور علم بلاغت، اور اس کے علاوہ صرف اور نحو، اور اس کے علاوہ اصول حدیث، اصول فقہ، اور اسی طریقے سے فلسفہ، اور اس کے علاوہ منطق، اور اس کے علاوہ اور دوسرے علوم و فنون جو کہ انہی کے متعلق ضروری علوم اور فنون ہوا کرتے ہیں، ان کی تعلیم دینا، اور مسلمانوں کو مکمل طور پر ہر شعبے میں اسلامی معلومات کو پہنچانا، اور اللہ جل شانہ اور اہل اللہ، جو اللہ جل شانہ کے یعنی اولیاء ہیں، ان کے صحبت اور ان کے ارشادات کی روشنی میں رشد و ہدایت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت انجام دینا، اعلاء کلمت اللہ کرنا، یہ ہمارے دینی جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان سب کے قیام کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا نصب العین ہے، ہماری منزل ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ جل شانہ کے کلمے کو بلند رکھنے کے لیے، اللہ جل شانہ نے جو علوم نبوت اس دنیا میں اتارے ہیں اور ان سے متعلقہ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں ان کی تعلیم دینا، اور ہر ایک شعبے میں اسلامی تعلیمات ہر ایک تک پہنچانا، اور اللہ والوں کی صحبت اور ان کے ارشادات کی روشنی میں رشد و ہدایت اور دعوت اور تبلیغ کرنا، اور اسلام کی خدمات ہر شعبے میں ادا کرنا، یہ انجام دینا، یہ ہمارے دینی اداروں کا ایک اولین مقصد ہے۔ لیکن کسی بھی مقصد کی تکمیل کے لیے جو بھی اسباب ہوا کرتے ہیں، وہ اسباب کے درجے میں ان کو اسباب کا یعنی اسباب کا درجہ دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے، اور دین و دنیا کے کاموں کو انجام دینے کے لیے جو اسباب ہوا کرتے ہیں انہی اسباب کو اسباب کا درجہ دیتے ہوئے ان کو استعمال کرنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی کا ہی ہمیں حکم ہے۔ بہرحال یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ شریعت نے اور اسلام نے اور اسی طریقے سے عقل نے ہر ایک طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی طریقہ کار، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اپنے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ جو ہمارا مقصد ہے، اس کی تکمیل کے لیے بھی ہمیں بہت سارے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے میں ایک چندے کی حیثیت ہوتی ہے، وہ بھی ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ اور ایک سبب کے طور پر ہوا کرتا ہے۔ تو انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کی اور اپنے اہل و عیال کی علمی اور عملی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور وہ اسباب جو ہے ان اسباب میں سے ایک جو ہے وہ چندہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی دین کی سربلندی کے لیے، علوم نبوت کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ جل شانہ نے جس انسان کو بھی جس قسم کی بھی توفیق اور طاقت دی ہوتی ہیں، بندے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر کسی نہ کسی شعبے میں وہ تعاون جاری رکھے، اور یہ تعاون جو ہے وہ صرف چندے سے نہیں ہوا کرتا، کوئی جان سے کرتا ہے، تو کوئی مال سے کرتا ہے، تو کوئی اپنے قیمتی اوقات سے کرتا ہے، تو کوئی اپنے علم سے کرتا ہے، تو کوئی اپنے ہنر اور فن سے کرتا ہے۔ جس شخص سے جیسے بھی ممکن ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تعاون جاری رکھے۔ اللہ جل شانہ کی دین کی سربلندی اور علوم نبوت کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔